فاستبقوا الخيرات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً نیکیوں میں سبقت لینے اور آگے بڑھنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: فاستبقوا الخیرات، کے لوگوں خیرات، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ روز قیامت جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا اعلیٰ نسب والا ہونا اور حسب والا ہونا اس کو اللہ کی رحمت کے قریب نہیں کر سکے گا۔ اخروی نجات کا دار و مدار اقتصاد پر ہے، کمائی پر ہے، محنت پر ہے، انصاب پر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی سے، عمل صالح سے اپنے رزق اور روزی کی تلاش کی وجہ سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق ہماری ضرورت ہے اور عبادت مقصود زندگی ہے۔ رزق جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کتب تاریخ میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ انسان تو کجا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا۔ انسان کو تو پھر بھی اللہ نے عقل اور شعور نوازا ہے، یہ کمانے کے لیے کوئی ہیلا کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، لیکن کائنات میں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو کمانے پر قدرت نہیں رکھتی، ان کو اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے کہ کان حیۃ عمیاء فی رأس نخلہ، ایک کھجور کے تنے میں نابینا سانپ رہتا ہے۔ اللہ نے اس تک خوراک اور غذا پہنچانے کے لیے ایک پرندے کی ذمہ داری لگائی کہ وہ شہر سے اور آبادی سے گوشت کے ٹکڑے اور چیتھڑے اپنے پنجوں اور چونچ ملا کر جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ثم ورورا وصفرا، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا اور آواز نکالتا ہے، جس آواز کو سننے پر وہ سانپ اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق ہماری ضرورت ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جبکہ عبادت یہ مقصود زندگی ہے۔ اس مقصود کو آج انسان نے فراموش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے تنگی کا شکار ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او ابن آدم کہاں مارا مارا پھر رہا ہے، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو کے آ، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال کے دیکھ۔ املا قلبک غنا، تیرے دل کو غنا سے مالا مال کر دوں گا، وَأَمْلَا يَدَيْكَ رِزْقًا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔
اگر ہم اپنی مقصود زندگی کو سمجھ جائیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص رمضان مبارک جب آ چکا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ کی طرف سے آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ اے بندے، نیکی کو تلاش کرنے والے، اب وقت آ گیا ہے کہ مزید نیکی کمانے کے لیے آگے بڑھ، اور اے برائی کو اور گناہ کو تلاش کرنے والے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو کچھ ہوش کے ناخن لو، اپنی اس برائی سے اور گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی وہ تعلیمات دین تھی کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اپنے اندر شوق رکھتے تھے۔ کتنی ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک صحابہ کرام کو تلقین فرمائی اور ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، پوری انسانیت میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان کی زندگی لمبی ہو اور اعمال نیک ہو۔ پھر پوچھا گیا برا انسان کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی تو لمبی ہے لیکن اعمال برے ہیں۔ محض زندگی کا طویل اور لمبا ہونا کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ اپنی لمبی زندگی کے ساتھ اس کا منہج، عقیدہ، ایمان، تعلق باللہ اور اعمال صالحہ اس کی زندگی کے اندر نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، ہر دنیا سے جانے والے انسان کے ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ جب قبر میں وہ دفن ہو چکا تو دو چیزیں واپس پلٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، ہر دنیا سے جانے والے، کوچ کرنے والے آدمی کے ساتھ اس کے اہل و عیال بھی جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے غلاموں کی شکل میں، چارپائی کی شکل میں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس کے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ دفن ہو چکا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال بھی دنیا میں رہ جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس قبر کے اندر، تاریک کوٹھری کے اندر، اس وحشتناک اور خوفناک مقام کے اندر تیرا ساتھ دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ تیرا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہمارے بدن کو اس دنیا سے نکال دیا جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے خود اس دنیا سے اپنے دل کو نکالنا ہے۔ فَفِيهَا حُيِّيتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، کیونکہ آج تک ہم نے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ہم اس دنیا کی زندگی میں زندہ ہیں، لیکن ہم زندہ کسی اور جہان کے لیے ہیں، زندہ کسی اور جہان کے لیے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اذا ہلک الرجل قال الناس ما ترک، جب بھی دنیا سے کوئی آدمی جانے والا جاتا ہے، لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جانے والا کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ وقالت الملائکۃ ما قدم، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یہ آنے والا اپنی نجات کے لیے کیا کچھ لے کے آ رہا ہے، کیا کچھ لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے بہت زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ البلاغ۔